چین بھی ہماری سرحد ملتی ہے، چین تو خیر بہت ترقی یافتہ ملک ہے، ہمیں تو ترقی شروع ہی نہیں ہوئی، تو ترقی جہاں پہ جانے کی تو بات ہی بہت دور ہے، ہم تو شروع نہیں کی ہے، پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت اہم دن ہے تاریخی اعتبار سے، 14 اگست ہے، اس میں تجدید عہد کریں، گزشتہ کی معافی مانگیں، باجے بجانا چھوڑ دیں کہ 14 اگست آئی تو ہم باجے بجا رہے اور گدھوں کی آواز نکالیں گلیوں سڑکوں میں، گدھوں کی آواز۔ یہود کا دستور ہے، یہود کا، یہودیوں کی مذہبی چیز ہے باجا، ہمارا مذہبی چیز نہیں ہے باجا، ہمارے یہاں شیطانی آلہ ہے، ان کے یہاں مذہبی آلہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، آگ اور پانی، آگ پانی کا کہیں میل ہے؟ یہ پانی ہے، وہ آگ ہے، یہودیت۔ وہ کہتے ہیں باجا مذہبی چیز ہے، اسلام کہتا ہے باجا شیطانی چیز ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ منورہ سے نکالا، شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، ان کے قبیلے تھے، قبیلہ قینقاع تھا، اور بھی قبیلے تھے، انہیں نکالا ضلع وطن، تو یہ اونٹوں پہ اس پہ سامان لاد کر اپنا لے جا رہے تھے۔ جب یہ گئے تو باجے بجاتے ہوئے جا رہے تھے، باجے بگل بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، سب باجے بجا رہے ہیں، یہ یہودیوں۔ اور ابھی جو اسرائیل پر لڑائی ہو رہی ہے، یہودیوں سے لڑائی، اس میں جو ان کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے مذہبی وہ جو داڑھی والے لمبے لمبے چھوٹی سی ٹوپیاں، انہیں اپیل کی کہ عبادت کرو، دعا کرو، اس مہم میں ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ایسے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، باجے منہ میں لے کر اچھل رہے ہیں بندروں کی طرح اور باجے بجا رہے ہیں۔ یہ ان کی مذہبی چیز ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ ویڈیو۔ وہ داڑھی ہیں، پگڑی ہے، وہ ہیٹ کی طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کالی، یا چھوٹی سی ٹوپی جیسے چائے کی کپ کی پیرچ ہوتی نا، وہ سر پہ رکھ لیں، وہ ہوتی ہے ان کی ایک چھوٹی سی تھالی کی، چھوٹی تھالی تشتری جسے کہتے ہیں، وہ رکھ لی سب پہ، اور وہ اچھل رہے ہیں گدھوں کی طرح اور اس سے باجا بجا رہے ہیں۔ دیکھ کے ہنسی آتی ہے، وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ کس طرف لگا دی ہم نے قوم کو، بجائے اس دن اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتے، اپنی گزشتہ حرکتوں پہ معافی مانگتے کہ اللہ تجھ سے معاہدہ کچھ کیا، کر کچھ رہے ہیں، تو ہم پہ عذاب نہ نازل کیجیے، ہمیں معاف کر، ہمیں توفیق دے اچھے کاموں کی۔ ہم تیری اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پہ نکل گئے۔ جھنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے جھنڈے کی ایک عزت تھی یا نہیں تھی؟ آپ کہیں گے ہے، لیکن اب نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستانی جھنڈے کو پامال کر دیا، برباد کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق سے پہلے 14 اگست اس طرح نہیں منائی جاتی تھی کہ گھر گھر جھنڈا اور گلیوں میں جھنڈیاں، ایسے جھنڈی کو یہ جھنڈا پڑا ہوتا تھا تو لوگ ادب سے اٹھا لیتے تھے کہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ ضیاء الحق نے اعلان کیا 14 اگست ایسے ہم شان و شوکت سے منائیں گے، ایسے منائی کہ جھنڈا پاکستان کا جوتوں میں رول دیا، کہ گلیوں میں پھلتا ہے پھٹا ہوا سڑا ہوا، 3-4 دن کے لٹکا ہے، پھر اسے کوئی نہیں پوچھا، مٹی پامال کر دی پاکستان کی۔ ابھی یہ جو ترکی کا وزیر صدر ہے طیب اردوغان، بین الاقوامی کسی تقریب میں شریک تھا، اس کے استقبال کے لیے کچھ جھنڈیاں لگائی گئی تھی، ترکی کا سرخ جھنڈا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں کہیں ٹوٹ کے گری، وہ تقریب میں جا رہا ہے۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا، وہ ہر قدم پہ 5-6 جھنڈیاں پڑی تھی، اس نے خود بڑھ کر اٹھا، ایک ایک جھنڈی اٹھائی، اس کو طے کیا اور جیب میں رکھا، پھر اگلی اٹھائی، پھر طے کیا، جیب میں رکھا، پھر طے کیا، پھر اس جیب میں رکھا۔ اپنے ملک کی جھنڈی کی یہ قیمت ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لیڈروں نے کروایا۔ تو کیا پاکستان کی عزت کرا رہے ہو تم یا ذلیل کرا رہے ہو پاکستان کو؟ جھنڈیاں چھوڑ دو، باجے چھوڑ دو، اللہ اور رسول کے طریقے کو اختیار کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، استغفار کرو اور عزم کرو کہ اللہ اس وطن میں اسلامی قانون نافذ کر کے ہم دم لیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اسلام دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ یہ عہد کرو اللہ سے۔ یہ ہے پاکستان، یوم پاکستان منانے کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے جو ہم نے تماشے کیے ہیں، ہلے گلے۔ اور اب جاؤ آپ 23 مارچ کو، اور آج بھی شاید ہوتا ہوگا، روشنیاں یا نہر کے کنارے جاتے ہیں، آج کے دن جاتے ہیں نہر پر، لوگ شہر کو نکل جاتے ہیں، روشنیاں لگی ہوتی ہیں، آپ جائیں، آپ پھنس جائیں گے۔ 4 گھنٹے سے پہلے آپ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، گاڑیوں میں پھنستے ہیں، دماغ خراب ہو جائے گا۔ اتنا شور، اتنے ہارن، اتنی ہلڑ بازی، اتنی عورت اور مردوں کی خرابیاں اور خباثتیں کہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اس رات میں کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے تیرا۔ عورتیں لڑکے سج بچ کر بدماشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، بدماشی ارادہ کر کے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس قسم کی آتی ہیں، شریف عورت اس میں جا سکتی ہے؟ کہ آپ میں سے کوئی اپنی عورت کو لے کے جائے گا وہاں؟ آج جو حال ہے، جو گاڑی اس میں پھنس گئی وہ اب صبح تک پھنس گئی، اسی میں کھڑے ہیں۔
तमाशा, बच्चे भी, कोई भूखा है, कोई मूत रहा है, किसी का पेशाब निकल रहा है, वो माएँ बच्चों को भी लेके आती हैं। वहाँ नहर का किनारा है, इधर जंगल है, कहाँ जाए लेकर। हत्ता कि औरतें और बच्चों को भी पेशाब की खातिर कहीं इधर घुस रहे हैं, कहीं उधर घुस रहे हैं। क्या ये यौम पाकिस्तान? नमाज एक नहीं पढ़ी सारा दिन, कपड़े भी पाक नहीं है, खुदा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, काम वो कर रहे हैं जो यहूद और नसारा करते हैं। भाई बहुत सोचने की ज़रूरत है। हमारी ये बातें पता नहीं फिर भी कड़वी लगती हैं बाज़ लोगों को, लेकिन हम तो हमदर्द हैं, हमदर्दी में कहते रहेंगे, कह रहे हैं और कहते रहें और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह।